عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی ہیں ان 3 آیتوں میں نکاح سے متعلق کوئی احکام نہیں۔ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان تینوں آیتوں کو کیوں پڑھا؟ محققین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ تینوں آیتوں کو اللہ کے نبی نے اس لیے پڑھا ہے جب رشتہ ازدواج میں انسان بن جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہر قدم پر اللہ سے ڈرے۔ نکاح ہونے کے بعد کہیں لڑکا یہ نہ سمجھ لے کہ میں حاکم ہو گیا، میں ہر جگہ لڑکی والے کو دباؤں گا، لڑکی کو ٹارچر کروں گا، لڑکی کے رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ لڑکی تمہاری باندھی یا تمہاری لونڈی نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات ہے۔ تم اگر باہر کے کام سنبھالتے ہو تو وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے حالات کو بڑا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ ہمارے گود میں اگر ایک بچہ دے دیا جائے، ہم اس بچے کو 10 منٹ لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دکھنے لگتا ہے، ہم بچے کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے بازو میں، عورت کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہے کہ اگر عورت اس بچے کو لے کر 2 گھنٹے تک اپنے ہاتھ پہ لے کے کھڑی رہے اس کا ہاتھ دکھتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ عورتوں کو برتری دی ہے، کہیں مردوں کو برتری دی ہے۔ مرد کے کندھے پر آپ 1 کنٹل کا وزن رکھ دو، تھیلا رکھ دو، آدمی تھکتا نہیں ہے، لے کے نکل جاتا ہے۔ اگر عورت کے کندھے پر آپ 25 کلو کا تھیلا رکھ دیں گے تو عورت تھک جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کو ذلیل کریں، آپ جو چاہیں دل میں وہ بات اس کے ساتھ کہہ گزریں، آپ ان کے نفس کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان کے ماں باپ کی عزت نہ کریں، بلکہ یہ کہا ہے کہ باہر کی ذمہ داری، عورت کا کھانا، کپڑا، مکان، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، روحانی اور جسمانی تسکین دینا، یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو قوام قرار دیا۔ اور عورت کی ذمہ داری ہے جب اس کا شوہر گھر کے باہر چلا جائے، کام پہ چلا جائے، کسی ذمہ داری سے باہر جائے تو ان کے عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، ان کے گھر کے سامان کی حفاظت کرنا۔ اگر شوہر کے کوئی رشتہ دار آ جائیں، اس کی بہن آ جائے، اس کی پھوپھی آ جائے، دیگر رشتہ دار آ جائے تو ان کو عزت دینا، جیسے اپنے ماں کو عزت دیتے ہیں، اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے باپ کے رشتہ داروں کی، اپنے ننیال کے رشتہ داروں کی جیسی عزت کرتے ہیں، ویسے سسرالی رشتہ دار اگر ہمارے گھر کو آ جائے ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ اس عورت کے اوپر لازم ہے۔ زندگی 2 پہیوں کا نام ہے۔ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے بچہ اتنا ناکارہ ہوتا ہے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو بیوی کو کہاں ٹوکنا ہے، ماں سے غلطی ہو جائے تو ماں کو کہاں ٹوکنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے یہ کہہ دیا کہ شوہر محترم شادی کے 3 مہینے ہو گئے ہیں، ہم کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئے، چلو ذرا کہیں گھوم کر آتے ہیں، وہ لڑکا اتنا ناکارہ ہوتا ہے کہ وہ ماں سے پوچھتا ہے امی میری بیوی بول رہی گھومنے کے لیے جانے، لے جانا نہیں جانا۔ یہ بیوی کو ماں کو پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ جانا ہے ان کو یس بولو، نہیں جانا ہے ان کو منع کرو۔ تو مرد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ نکاح کے شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ پاگل اور مجنون اور دیوانے کی شادی شریعت نے نہیں منع کیا، اس سے جو کما کر کھلا نہیں سکتا اس کو بھی منع کیا شریعت نے۔ آج ماں شادی ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے بس میری حکومت اب گرنے والی ہے۔ تو مہا گٹھ بندھن کی جو حکومت ہے
وہ اب گر رہی ہے، تو لہٰذا کسی طریقے سے اس کو پکڑو اس کو پکڑو. رات کو بیٹا آیا کان میں کچھ بول رہے، دن میں آیا کچھ بھی بول رہے. اب وہ بچہ جو ہے کہ سن کر کے وہ ہے نا، جب انسان جھوٹ کو 100 بار سنتا ہے تو وہ جھوٹ کو اس کو سچ محسوس ہوتا ہے. کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کے گھر کے نیچے پلی ہے، باپ کے ناز و نخرے میں پلی ہے، ماں کے ناز و نخرے میں رہی ہے. آج کل تو اسکول کا زمانہ ہے، 3 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور 10ویں کیسے ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دیکھے تک بچی 10ویں میں آ گئے، اور 12ویں کلاس کے بعد اب عمر سر بھی آ گئے، وہ تو ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. تو بچی 12 کلاس پاس ہونے کے بعد رشتہ ہوتا ہے. اب جب رشتہ ہو کر کے بچی جب اپنے گھر کو جاتی ہے، اس کی ساس سمجھتی ہے کہ اس لڑکی کو جو 12ویں کلاس پڑھ کر کے 17-18 سال کی عمر میں میرے گھر میں آئی ہے، اس 18 سال کی بچی کو 80 سال کا تجربہ چاہیے. یہ سسر کو بھی ہینڈل کرے، نند کو بھی ہینڈل کرے، پورے خاندان کو ہینڈل کرے، کہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی پائے. اور بہت بڑی بات ہے، آپ کی بچی کو روٹی بنانے نہیں آتی ہے، آپ کی بچی کو کھانا بنانے نہیں آتا. ارے بھائی، وہ ابھی اسکول کی زندگی سے نکل کر کے اس کے ماں باپ نے جلدی سے اس کا نکاح کر دیا ہے. تو ساس ہے تو اس کو سکھاتے نہیں، بس ہر بات پر ٹوکنا، جھگڑا کرنا، جس سے گھر کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زندگی جنت کے بجائے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں میرٹھ میں پڑھتا تھا تو میں ان کی مسجد میں آذان دیا کرتا تھا، تو مجھے مہینے کے 200 روپے ملا کرتے تھے. تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد حضرت نے کہا کہ آج کھانا میرے ساتھ میرے گھر پہ کھانا. حضرت کے ایک بیٹے ہیں مفتی انوار الحق صاحب قاسمی، اور چھوٹے بیٹے بھی عالم ہیں، اور 2 بیٹے دنیا میں تعلیم پڑھے ہوئے. کھانا کھانے کے لیے گیا، میں بہت چھوٹا تھا، میرے لڑکے بھی اتنا بڑا تھا، 12-15 سال کی عمر ہوگی. کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھے تو حضرت کو پانی کی ضرورت پڑی، ہچکی لگ گئی، اور لڑکی نے کھانا لائی لیکن پانی لانا بھول گئی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی بھی شادی ہونے والی تھی، اور بیٹی کی بھی شادی 1 مہینے کے بعد ہونے والی تھی. پانی لائے، پانی لانے کے بعد حضرت پیے اور کھانے سے فارغ ہوئے تو بیوی سے کہا کہ دیکھو، آج دسترخوان پر تمہاری بیٹی پانی لانا بھول گئی، مجھے ہچکی لگی، تمہاری بیٹی بعد میں پانی لے کر کے آئی، اور بعد میں جب تمہاری بیٹی پانی لے کر کے آئی ہے تو تمہیں غصہ نہیں آیا کیا؟ نہیں آیا. کل جا کر اگر تمہاری بہو بھی دسترخوان پر پانی بھول جائے تو تم کو غصہ نہیں آنا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے، اگر ہماری بیٹی سے غلطی ہو جائے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر ہماری بہو سے غلطی ہو جائے تو ہم اس رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں. تو میرے دوستو، بیٹی کسی کی بھی ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حوصلہ، بہت بڑا حوصلہ دیا. نیا گھر، نیا چھت، نئے لوگ، نیا پریوار، ہر چیز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن 17-18 سال کی بچی وہ تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے، مینیج کرتی ہے، اور اس میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ بوڑھے لوگ، یہ عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، یہ بعض گھروں میں تو ساس بڑی نیک ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. ہم نے بعض گھروں میں ایسے ساس بھی دیکھے ہیں کہ وہ بہو کو محسوس نہیں ہونے دیتی ہے کہ یہ کوئی اجنبی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر بہو آئی ہے تو ہم اس بہو کو بیٹی کا مقام دیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری خدمت کرے، لیکن ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. اسی طریقے سے لڑکی والوں کو بھی چاہیے، آپ نے جس گھر میں اپنی لڑکی کو دیا ہے وہ آپ کی بیٹی کا گھر نہیں ہے بلکہ آپ کا گھر ہے. آپ کی بیٹی کو تکلیف ہوتی تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے. لہذا کوئی عمل ہمارے سے ایسا سرجت نہ ہونے پائے کہ ہمارے داماد کا دل دکھے، سمجھی کا دل دکھے، یا ان کے رشتہ داروں کا دل دکھے. دیکھیے، نکاح جو ہے دراصل دو خاندانوں کو جوڑنا ہے. اس لیے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے مقبول اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق. طلاق سے صرف 2 میاں بیوی کے رشتے نہیں ٹوٹتے ہیں بلکہ 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور 2 خاندان نہیں بلکہ دونوں میں دشمنی اور دراڑ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مفتی اسد اللہ صاحب نو برکاتہ میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، اور نوشا جو ہے ہمارے جمعیت علماء ہند
ضلع پونے کے جنرل سیکریٹری ہیں یہ، اور بڑے فعال شخصیت ہیں. ان کے والد صاحب پورا شہر نہیں بلکہ علاقے کے معروف اور قدیم علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور دولے کے جو دادا تھے علامہ نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات، وہ خلیفہ عہد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور میں جب بھی حافظ صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں اور حافظ صاحب کے اکثر اوقات جو ہوتے ہیں تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے مولانا ریاض صاحب، مولانا ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید طاہر حسین صاحب غیبی دام برکاتہم، ان اکابرین کے چرچے ان کے زبانوں پہ ہوتے ہیں. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے انہی کا چرچا، انہی کا ذکر کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ داماد جو ہے حافظ ہے اور قاری ہے، اور سسر جو ہے وہ عالم ہے اور مفتی ہے. دونوں طرف دین ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو آگے بڑھائے. دیکھیے میری بات بہت تلخ ہوتی ہے. بہت سے لوگ دیکھنے میں بظاہر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لباس بڑا ان کا عمدہ ہوتا ہے، لیکن دل ان کا بھیڑیا ہوتا ہے. وہ باہر جب لوگوں سے ملتے ہیں تو اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ ملتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کتنا اچھا انسان ہے، آئیے جوس پئیں گے، آئیے کھانا کھائیں گے، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جب داماد پر خرچہ کرنے کی باری آئے کنجوس ہو جاتے ہیں. یا بہو پر خرچ کرنے کی باری آئے، بہو اگر کہہ دیں کہ ابا مجھے 200 روپے کا سوٹ چاہیے، نہیں، ہم جب لائیں گے تو سب کے لیے لائیں گے. باہر رہتے ہیں وہ بالکل لومڑی کی طرح نرم، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں شیر کی طرح آ جاتے داڑتے ہیں، اور ایسے درندے بن جاتے ہیں کہ بہو سمجھتی ہے یہ بڈھا باہر آ تو اچھا ہے. یہ میں بیان جو کر رہا ہوں یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں. کیونکہ دارالقضا میں ایسے مسائل آتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے روح کانپ جاتی ہے. ابھی میرے پاس دارالقضا میں ایک ہڑپسر کا کیس آیا. لڑکی الحمدللہ بڑی خوبصورت، نیک سیرت، لڑکا بھی بڑا اچھا ہے، لیکن ساس کو نوکری ہے. اب اسے نوکری کا ضام ہے، میں جو بولوں گی وہی ہوگا. ایک بہو نے ایڈجسٹ کر لیا، وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ اس لیے تو اپنا کچھ بننے والا نہیں ہے. اب چھوٹی والی جو ہے بیچاری ابھی کم عمر ہے، اسے سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کی زندگی کو جہنم بنا دیے. یہاں تک نوبت آئی کہ طلاق لینے کے لیے دونوں تیار ہو گئے، اور دونوں کے وکیل تیار ہو گئے، اور دونوں فریق نے اپنے اپنے وکیل کو فیس بھی جمع کر دی 30,000 روپے. پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے بٹھا کر کے سلجھایا، اور سلجھا کر کے میں نے کہا آپ نہ تم ادھر جاؤ گے نہ ادھر، اور لڑکی والوں سے کہا کہ گھر سے کپڑے لے کر کے آؤ ان کو، اور ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ. تو دوستو ہم جیسے باہر نرم دکھتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ویسا نرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کی مجلس کو بابرکت بنائے اور دونوں جوڑوں میں جو ہے کہ محبت پیدا فرمائے. مولانا تنویر صاحب قاسمی نے اس رشتے کو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے. ہمارے اکابرین میں جو ہے کہ مولانا قاری جو ہے کہ اقبال صاحب دام برکاتہم، اور ہمارے طیب مسجد کے مولانا موجود ہیں، عمر صاحب ہیں، یہاں بڑے بڑے اکابرین ہیں. اور مولانا شفیق صاحب دام برکاتہم، جی قاری شفیق صاحب جو ہے بڑے قاری ہیں میرے شہر کے اندر، انہیں کی طرف منسوب ہے آپ کا نام بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ کافی عرصے سے طیب مسجد میں خدمت کرتے ہیں، تقریباً مثلاً 15-20 سال ہو گئے، 15-20 سال سے خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات. اور دولے کا جو مدرسہ ہے، پہلے نانا پیٹ میں جو مدرسہ تھا دارالعلوم نظیریہ کے نام سے، وہاں کے اولین مدرسین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بہت ہی نرم مزاج ہیں. اور اس علاقے کی سرپرستی کرنے والے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو، مولانا عمیر غازی صاحب، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تیرے لیے ہی غازی اور تیرے لیے ہی نمازی. اللہ نے غازی لقب دیا ہے، اللہ تعالیٰ غازیانہ خدمت بھی ان سے لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کو جاری فرمائے. وآخر دعوانا